السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اجل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احوال آخرت کے سلسلے میں شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ ایک باب باندھا ہے انہوں نے، جس میں یہ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت اور ان کے مددگاروں کا بیان کہ جب فرشتہ، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں یا ان کے ساتھ اور کوئی فرشتے ہوتے ہیں؟ تو پہلے کچھ قرآنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ نیز فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے توفته رسولنا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، رسول سے مراد ملک الموت کے مددگار فرشتے، یعنی صرف ملک الموت علیہ السلام ہی تشریف نہیں لاتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اور مددگار فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جو فرشتے انسانوں کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کے اوقات لکھ دیتے ہیں۔ اب جب کسی نفس کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی جس فرشتہ نے اس انسان کی موت کا مقررہ وقت لکھ دیا ہے وہی فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور وہی روح پھر وہ ملک الموت کو دے دیتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے کو آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا کہ میری مٹی تو نہ لے جا تاکہ کل اسے آگ میں جلنا پڑے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کافر بھی ہوں گے اور بنو آدم میں منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، تو یہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو زمین نے یہ کہا کہ تو مجھے نہ لے جا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو مجھے جہنم سے محفوظ رکھے۔ اگر میری مٹی لے جائی گئی اور مجھ سے بنو انسان پیدا کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ مشرکین و کفار کی وجہ سے میں بھی جہنم میں جلوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتی ہوں۔ تو فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا تو فرشتہ واپس آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جب یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا فرشتہ تو اللہ رب العزت نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لایا؟ تو فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ زمین نے یہ کہا کہ تو مجھے نہ لے جا کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں جہنم میں جلوں، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے تو خدا نے اس کو جنت کے پانی سے گوندھا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ ابن ابی حاتم ابن ابی شیبہ ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، دنیا کا پورا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔
ویسے اللہ تعالیٰ روزے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارش کو نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی روح کو قبض فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حیات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شفا دیتے ہیں، فلاں ولی کے بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے، تو بالکل شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود جو کر سکتا ہے وہ خود کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کا جو نظام ہے 4 فرشتوں کے سپرد فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے، روزی پہنچانا ہے، بارش برسانا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام روح کے قبض کرنے کے کام پر مامور ہے، اور اسرافیل ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ ابو شیخ ابن حبان نے کتاب العظمہ میں ربیع ابن انس سے روایت کی کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روح قبض کرتے ہیں، وہ تنہا آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں، ان کے متبع ہوتے ہیں، ان کے اور ساتھ بھی اور فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے قائد ہیں، یعنی ملک الموت ان کے لیڈر ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے، اور مومنین کی روح سدرہ کے پاس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فالمدبرات امرا کی یہ تفسیر روایت کی کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ میت کے پاس قبض روح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا رہتا۔ تو جو فرشتے حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے ان کو، لیکن میت سب کو دیکھتا ہے۔ میت جو مردہ جو سکرات موت کے عالم ہے وہ سب فرشتوں کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے۔ کچھ فرشتے اس کے بدن سے روح کو نکالتے ہیں، کچھ فرشتے آمین کہتے ہیں، جو چیز بھی اس وقت کہی جائے، جو بات بھی اس وقت کہی جائے اس پر وہ آمین کہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو مومن صالح کے ساتھ نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ درود شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طبرانی نے ایک معجم کبیر میں ابو نعیم اور ابن سیدہ نے الصحابیہ میں خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی منزل اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرماتا ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالتا ہے، بدن سے وہ روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت فرماتے ہیں کہ یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو خود بخود انشاءاللہ آسانی کے ساتھ روح بدن سے نکل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، یعنی کتنے پیارے القابات سے اور کتنے پیارے الفاظ کے نبی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، آپ کا دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو اگر تم اللہ کے کیے پر راضی ہو اور یہ تقدیر پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے ورنہ لائق عذاب۔
اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں میں رہنے والے ہوں، چاہے تم خیمے میں رہتے ہو یا چاہے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہو، نیک ہوں یا بد ہو، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہو یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو اس سے زائد پہچانتا ہوں۔ یعنی آدمی خود اپنے آپ کو جتنا پہچانتا ہے اس سے بڑھ کر کے ملک الموت ہمیں پہچانتے ہیں۔ بخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذن الہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت قبض نہیں کر سکتا۔ امام جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام، یہ دیکھیے سبحان، نماز پنجگانہ پڑھنے والوں کی برکت دیکھیے، اس کی برکت دیکھیے کہ ملک الموت علیہ السلام پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرما دیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی خود تلقین فرماتے ہیں۔ تو جو شخص نمازیں پڑھتا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس سنت نبویہ کے اخلاق کا پیروکار ہے، تو انشاءاللہ اس کی موت سے پہلے ہی ملک الموت شیطان کو دور کر دیتے ہیں، اس شیطان کو دور کر دیتے ہیں اور خود کلمہ طیبہ کی تلقین کر، تاکہ ایمان و عافیت کے ساتھ یہ دنیا سے چل بسے۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی دنیا اور ابو الشیخ کی روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں، گھر والے رونے لگتے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے، نہ میں نے اس کا رزق کھایا ہے اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لے تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ حضرت زبیر ابن بکار ابن عساکر و مروزی نے میمون کے والد سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب ابن عبداللہ ابن حنطب کی موت کے وقت منبج میں ان کے پاس ہی تھا، تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کیجیے، تو مرنے والے جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا کہ میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ ابن ابی دنیا نے عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے، یعنی اس کی مراد تھی کہ اللہ نے مجھے بھیجا اور وہ یقیناً اس گھر کا اور تمام گھروں کا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کو اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوک دار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی ہی شکل پر تشریف لے آئے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، بہتر جانتا ہے، تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا۔ اور دوسری بات میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ لیے ہوئے آرا نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہوئی،
اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قالب میں اور کس صورت میں کس قالب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ ذرا اپنا منہ پھیریے۔ آپ نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان، خوبصورت نوجوان تھا، جس کا جسم مہک رہا تھا، خوشبو پھوٹ رہی تھی، جس کے کپڑے بالکل صاف، شفاف اور سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمائے۔